آج ہم جن صحابی کی لائف کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے، ان کی لائف جو ہے یہ بہت سارے اسپیکٹس سے نہایت انٹرسٹنگ ہے۔ ویسے تو جتنی بھی لائف سٹوریز ہم نے پڑھی ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے، اور سبحان اللہ، اٹس امیزنگ تھنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے خوبصورت ہیروز جمع کر دیے تھے، اور ان کی لائف کے اندر اتنی ورسٹیلٹی ہے کہ امت میں ہر بندہ کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے، کسی نہ کسی صحابی کی سٹوری کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی کوئی جھلک نظر آ سکتی ہے، اس کو اپنے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کی جو لائف سٹوریز ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی سٹوری آج کی یوتھ کے حساب سے بھی بہت اہم ہے کہ بیسیکلی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بہت رچ فیملی سے بلونگ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ ایسے بھی پڑھا کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی، یعنی کہ ان کی والدہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ پورے مکہ کے پاس جو دولت تھی اگر اس کو آدھا کیا جاتا تو ان کے پاس تھی۔ تو اس لیے یہ بچپن سے ہی یہ ایسے تھے کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا جن کو بہت پیمپر کیا جاتا ہے، تو ان کی والدہ جو تھی وہ ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی، والدہ بہت رچ تھیں، تو اسی وجہ سے بچپن سے ہی برانڈڈ کلوتھس اور اسی طرح سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بڑا بہت ایک لگزوریس لائف سٹائل تھا ان کا۔ اور جیسے کہ دوسرے صحابہ ہیں نا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لائف آپ کو ملتی ہے، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی لائف ہم نے پڑھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیسہ ارن کیا تھا، انہوں نے بزنس کیا، اور مطلب انہوں نے ایک سٹرگل کی اور اس کے بعد پیسہ ارن کیا۔ لیکن جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا معاملہ اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ ان کو ارن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شروع سے ہی تمام لگژریز ان کے گھر پائی جاتی تھی، اور یہ اسی ناز و نخرے میں بڑے ہوئے۔ تو بچپن تھے تبھی سے ہی اس طرح کا لائف سٹائل تھا، شہزادوں والا لائف سٹائل تھا، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ جوان ہوئے تو اپنی جوانی میں یہ انتہائی حسین تھے، ایکسٹریملی ہینڈسم تھے، اور پھر امیر بھی بہت تھے، اور ان کے کپڑوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ خاص یمن سے کپڑے آتے تھے، اور ان کا خاص ٹیلر تھا جس سے یہ کپڑے سلوایا کرتے تھے، اور ایون کے جو جوتے بھی تھے وہ بھی کسٹمائز ہوتے تھے، تو کپڑے بھی کسٹمائز، جوتے بھی کسٹمائز، پہننا اوڑھنا بہت زیادہ لگزریس قسم کا تھا۔ تو یہ اس طرح کے اسٹائل سے بلونگ کیا کرتے تھے۔ تو مکہ کے اندر جو جو تھے یہ ٹرینڈ سیٹر تھے، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا کچھ ایریاز میں، کچھ ممالک میں کچھ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، تو یوتھ جو ہوتی ہے نا وہ ان کو فالو کرتی ہے، تو یہ اس طرح کی پرسنالٹی تھی کہ یہ ٹرینڈ سیٹر تھے، تو ہر بندہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسا یہ پہنتے تھے ویسا لوگ ڈریس پہننے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ انتہائی ڈریس کرتے تھے، عام ڈریس نہیں پہنتے تھے، بہت زیادہ جیسے بڑے مہنگے جو برانڈ اس ٹائم، تو خیر جو بھی برانڈ ہوتا تھا جو بھی جس بھی طرح سے تھا، تو اس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کی جو فریگرنس تھی، جو خوشبو یہ استعمال کیا کرتے تھے، وہ اتنی مہنگی خوشبو ہوتی تھی کہ پورے مکہ میں ان سے مہنگی خوشبو کسی کے پاس نہیں ہوتی، ایسا پرفیوم ان کے پاس ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی خوشبو پہنچ جایا کرتی تھی، تو لوگ سمیل کر کے پہچان لیتے تھے کہ حضرت مصعب جو ہے نا وہ یہیں کہیں ہے، ایسی خوبصورت خوشبو لگایا کرتے تھے۔ جس رستے سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، ایسی مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ جو جیسے جو فلو ہوتے تھے وہ خوشبو لیتے تھے، تو ان کی جیسی خوشبو یہ لیتے تھے تو لوگ اسی کو ڈائلیوٹ کر کے اسی طرح کی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ لوگ ان کی طرح دکھنا چاہتے تھے، ایکسٹریملی ہینڈسم تھے، بہت جو ہے نا خوبصورت تھے، بہت رچ تھے، پہننا اوڑھنا بھی ایسا تھا، شہزادوں والا تھا،
تو اس طرح کا ان کا لائف سٹائل تھا. اور پھر اپنے مطلب فیملی میں ان کی والدہ جو تھی وہ ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی. یہ خود بھی اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے اور ہر بات والدہ سے کرنا، والدہ نے ہر بات ان سے کرنی، اس طرح کی بانڈنگ تھی. اور یہ اسی طرح کا پورا بچپن سے لے کے جوانی تک اسی طرح یہ بڑے ہوئے تھے. تو مکہ کے لوگ ان کو فالو کیا کرتے تھے. تو ایسا بھی آتا ہے کہ جو یہ سوٹ ایک دفعہ پہن لیتے تھے تو پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اتنے مہنگے ڈریسز پہنتے تھے. گولڈ کی اس ٹائم تو گولڈ پہننا مردوں کے لیے، زمانے جاہلیت میں تھے تو گولڈ کی چینز پہنا کرتے تھے، گولڈ پہنا کرتے تھے. تو اس طرح کا لائف سٹائل. اب ہوا یہ کہ جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو یہ ان کے دل میں نا کچھ اٹریکشن پیدا ہوئی. تو یہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا اس طرف متوجہ ہوئے، سننا شروع ہوئے لوگوں سے کہ اچھا کیا چل رہا ہے. تو ایک موقع پہ چونکہ مسلمان جو تھے نا وہ رات کے ٹائم اندھیرے میں حضرت ارکم رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے گھر پہ جمع ہوا کرتے تھے. تو ان کا جو گھر تھا اس کو دار ارکم کہتے ہیں. اٹ واز دا فرسٹ مدرسہ. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ رات کو اسی طرح سے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دبے پاؤں بہت چھپ چھپ کے دار ارکم پہنچے اور انہوں نے نا بڑے آہستہ سے نوک کیا. تو جب دروازہ کھولا گیا تو یہ اندر گئے. اب جب یہ اندر گئے تو وہاں پہ جو صحابہ تھے، نئے نئے نیا نیا دور تھا تو بہت کم لوگ تھے. اور اس میں بہت سارے ایسے بھی صحابہ تھے جو غلام تھے، حضرت مطلب وہ اس سوسائٹی سے، سوشل ٹیئر سے بلانگ کیا کرتے تھے. تو جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، لیکن اپنی بات کاٹی نہیں، اپنی بات کنٹینیو رکھی. جیسے وہ بیان کر رہے تھے بس انہوں نے بیان جاری رکھا، بس دیکھ لیا کہ یہ آ گئے. لوگ جو تھے نا وہ مڑ مڑ کے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ یہاں پہ کیا کرنے آئے. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے آنے کا اپنا ایک انداز تھا اور باقی صحابہ کا. تو جب یہ انٹر ہوئے نا تو لوگ حیرانی سے ان کو دیکھتے تھے، اچھا یہ یہاں پہ کیا کرنے ہیں. تو خیر وہ وہیں بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایمانیات کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت جہنم کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے تھے اس طرح سے. تو یہ بیٹھ کے سنتے رہے یہاں تک کہ ان کے دل پہ بہت اثر ہوا اور یہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کچھ سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد وہیں پہ مسلمان ہو گئے. اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا جو مسلمان ہونا تھا یہ بہت ایک اہم نیوز تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنا اسلام اس وقت پرائیویٹ رکھیں، ابھی کسی کو نہ بتائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا اور اسی طرح سے چلے گئے. رات کے ٹائم اسی طرح سے جب صحابہ جمع ہوتے تھے تو یہ بھی آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا. تو ایک موقع پہ یہ اسی طرح سے جا رہے تھے تو حضرت ایک شخص تھے، ان کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ. یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ وہی عثمان بن ابی طلحہ جن کے خاندان میں حرم کی چابیاں چلی آ رہی تھیں اور فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی تھی. تو انہوں نے کسی موقع پہ دیکھ لیا کہ مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے جیسے مسلمان پڑھا کرتے تھے. تو جب اس نے یہ دیکھ لیا تو ایک موقع پہ ایسے ہوا کہ یہ دار ارکم جا رہے تھے تو وہ نا چھپ چھپ کے پیچھے آنے لگا کہ دیکھو تو صحیح یہ جا کدھر رہے ہیں. وہ اسپائنگ کرنے لگ گیا یہاں تک کہ اس کو پتہ چل گیا. تو اس نے جا کے ان کی والدہ کو شکایت. اب جو ان کی والدہ تھی شی واز اے رچ وومن اور بہت انفلوئنشل تھی. تو
ان کو جا کے بتایا کہ بھئی تمہارا جو بیٹا ہے نا وہ مسلمان ہو گیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا جو ہے نا مجھ سے بہت اٹیچ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو، اگر وہ مسلمان ہوتا تو مجھے ضرور بتا دیتا، مجھ سے ڈسکس کرتا، میرے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو ماں اور بیٹے کی نا بانڈنگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہت زبردست بانڈنگ ہوتی ہے، اور پھر ایسا ماں بیٹا جو آپس میں بڑی شیئرنگ ہو، بڑی باتیں ہوں، تو ماں بیٹا کم سہیلیاں زیادہ ہوتی۔ تو اس طرح کا تعلق تھا، ہر بات ماں سے کہنا، ماں نے ہر بات مجھ سے کہنی۔ تو ماں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہو، اگر ایسا ہوتا تو مجھے لازمی بتاتا۔ لیکن خیر جب یہ بات ہو گئی تو ایک موقع پہ ان کی والدہ نے اپنے کچھ جو کزن بھائی، یعنی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے کچھ جو انکلز تھے، ان کو جمع کیا، خود ادھر بیٹھی اور ان کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ مجھ سے بتاؤ کہ تو مسلمان ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے نا منع نہیں کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ تو ان کی والدہ کو اتنا غصہ چڑھا کہ یہ مارنے کے لیے اٹھی، لیکن بچپن سے اب تک کبھی اپنے بیٹے کو مارا ہی نہیں تھا، اتنی محبت میں رکھا تھا اور اتنا کچھ تھا، تو مار نہیں سکی، بس ایسے ہاتھ اٹھایا اور پیچھے ہو گئی، اور بڑا برا بھلا کہا اور کہا کیا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، کس کے پیچھے لگ گیا، اور اس طرح کی بات بہت زیادہ کی، اور یہاں تک کہ کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ قید کر دوں گی، اور ایسے پھر ایک معاملہ ہوا کہ ان کی والدہ نے ان کو قید کر دیا، آئسولیشن میں، ایسی جگہ قید کیا ایک تہ خانے میں کہ جہاں پہ دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی، باہر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، بالکل ایک قید خانے میں بیڑیوں میں جگہ کر دیا، اور ایک گارڈ جو ہے نا وہ ان کے اوپر رکھ دیا کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ تو اس طرح کچھ عرصہ جو ہے نا وہ گزرتا گیا، یہ قید خانے میں رہے، اتنے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی تھی، تو ان کو کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، تو عین جس موقع پہ ہجرت کرنی تھی تو انہوں نے کسی طرح سے اپنے آپ کو بیڑیوں سے چھڑوایا اور چھپ چھپا کے نکل گئے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ اب یہ چونکہ السابقون الاولون شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، یہ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ، بلکہ اس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ ہی تھے، لیکن جو صحابہ حبشہ گئے ان کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حبشہ میں ایک خبر پھیلی، وہ یہ پھیلی کہ بھئی اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو لیکن اس خبر کی نا یہ بیسیکلی ایک افواہ تھی، اس افواہ کو سن کے بہت سارے مسلمان جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ واپس آئے کہ ہم مکہ چلے جاتے ہیں، تو ان میں جو اس افواہ کو سن کے جو لوگ واپس آئے ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ بھی واپس آ گئے۔ اور جب یہ واپس آئے تو واپس آ کے سب سے پہلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور وہاں پہ گئے، اور پھر وہاں سے پھر اپنی والدہ کے پاس آئے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ تم ایک تو مجھے بتائے بغیر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جب تم آئے ہو تو تم میرے پاس پہلے نہیں آئے، تم پہلے اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ماں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تم تو مجھے اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہو کہ میں تمہارے پیٹ سے اس دنیا میں آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مجھے تاریکیوں سے، اندھیروں سے مجھے وہ ہدایت کی طرف لے کر گئے، اس لیے ان کا درجہ زیادہ ہے۔ تو جب یہ بات کی تو ان کی والدہ جو تھی ان کو بہت غصہ آیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ سے قید خانے میں قید کر دوں گی۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ والدہ پہلے تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب اگر آپ نے مجھے قید کیا نا تو جو بھی گارڈ آپ میرے پہ رکھیں گی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو مار دوں گا، اب میں قید میں نہیں رہوں گا۔ تو جب والدہ نے دیکھا کہ اتنا فرم بلیف ہے تو انہوں نے ایک عجیب ٹیکٹک کی،
انہوں نے کہا کہ اچھا اب ایسا ہے کہ اگر تم نہیں پھرتے اپنے دین سے تو یاد رکھو کہ یہ جو تمہارے پاس جتنا مال پیسہ ہے نا، یہ تمہارا نہیں ہے، سارا میرا ہے۔ یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں، یہ جو تمہارے پاس جو کچھ ہے، اگر تمہارا میرا، اگر تم نے اسی دین پہ رہنا تو پھر تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جتنا یہ سب کچھ ہے نا، یہ سارا کچھ ادھر دے کر جاؤ، اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ گے، کیونکہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، میرا ہے۔ تو ہی سیڈ اوکے۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے نکل کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اچھا سبحان اللہ، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا ان پہ اس طرح کھلی نہیں تھی، یہ شروع سے ہی ایک اس گراؤنڈ سے آ رہے تھے۔ ان کا بھی بہت بڑا سیکریفائس تھا، لیکن ان کا سیکریفائس، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا سیکریفائس اس طرح ڈیفرنٹ تھا کہ ان کے پاس تو وہ ساری لگژریز تھی، اور اس کو چھوڑ کے آنا یہ انتہائی مشکل ہوتا، کیونکہ جسم کو، سوچ کو عادت ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس شخص کو اے سی کی عادت ہو جائے تو پھر وہ اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص جو کبھی اے سی میں رہا ہی نہ ہو، اس کے لیے اے سی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک شخص جو رہا ہی اے سی میں ہو تو اس کے لیے اے سی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص جو ہے نا وہ، جس کے پاس اتنا مال پیسہ، اتنی دنیا اس کے پاس ہو، اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ والا سیکریفائس کیا اور یہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اور جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی ان سے بہت خوش ہوئے، ان کو گلے لگایا، ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد ان کا صرف ایک ہی مشغلہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے قریب قریب رہا کرتے تھے، اور جیسی کچھ قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو یہ فوراً اس کو یاد کر لیتے۔ یہ خوش شکل بھی تھے، ہینڈسم بھی تھے، گڈ لکنگ بھی تھے، اور ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، تو اس لیے جب قرآن تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ بھی بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ، ذہین بہت تھے، تو تمام کوالٹیز ان کے اندر جمع تھی۔ تو ان کو بولنے کا فن آتا تھا، بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، لاجکس دینی آتی تھی۔ تو صحابہ بھی ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کس چیز کو سیکریفائس کر کے آیا، اس نے کتنا بڑا سیکریفائس دیا، اس نے اپنے اس لائف سٹائل کو چھوڑا ہے اور سب کچھ چھوڑا ہے، تو اس لیے صحابہ بھی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح نبی کے ساتھ وقت گزارتے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ حج کا موقع آیا۔ حج کے موقع پہ چونکہ مختلف جگہ آواز کلیئر ہے؟ جی آواز کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا تو حج کے موقع پہ کیونکہ مختلف ایریا سے لوگ آیا کرتے تھے، کیونکہ حرم کی اپنی ایک سینکٹیٹی تھی، ہر جگہ سے لوگ آیا کرتے تھے، تو اللہ مس نہیں کرتے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ اتنا غم اور اتنی تڑپ تھی کہ بس لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ تو حج کے موقع پہ چونکہ مختلف طرح کے لوگ آتے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایکٹیو رہتے تھے کہ کس طرح سے ہم دعوت دیں۔ اب قریش جو تھے وہ وہاں پہ چونکہ قریش اپوزیشن میں تھے تو بہت زیادہ اوپنلی دعوت بھی نہیں دیا کرتے تھے، بس چھپ چھپا کے کسی بھی طرح دعوت کا کام چل رہا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جو تھے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی اس مشن میں لگے رہتے، اور باقی صحابہ بھی لگے رہتے جو کہ بہت ینگ تھے، بہت نوجوان تھے، تو 6 کے قریب لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور ان کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی. یہ لوگ یثرب سے آئے تھے. یثرب جس کو آج مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہاں جوان تھے, بہت انفلوئنشل نہیں تھے, کوئی بڑے سرداروں میں سے نہیں تھے. لیکن جب دین کی دعوت کی بات آتی ہے نا, تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سردار ہے یا نوکر ہے, غلام ہے. بس جو انسان ہے اس کو دین پہنچانا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. اور آج بھی جب بھی ہم دین کی دعوت دیں تو ہم وداؤٹ اس چیز کے دیکھیں کہ یہ بندہ کس سوشل کلاس سے ہے, یہ امیر ہے, غریب ہے, جیسا بھی ہے, دین ہر ایک کے لیے, تو ہر ایک کو دین پہنچانا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو صحابہ جو تھے وہ لگے رہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی. اور جیسے جیسے اللہ کے نبی بتا رہے تھے نا, تو یہ وہ لوگ تھے چونکہ یہ یثرب میں رہتے تھے اور وہاں پہ یہودی آباد تھے. اور یہودی کیوں آباد تھے؟ کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے. ان کو پتا تھا کہ ایک نبی نے یہاں پہ آنا ہے. جو کل ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سٹوری سنی تھی, تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اس طرح کی سرزمین ہوگی اور یہاں پہ نبی آئیں گے. تو یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے, اس لیے وہ وہاں پہ آ کے آباد بھی ہوئے تھے. تو جیسے جیسے اللہ کے نبی بتا رہے تھے, تو وہ جو 6 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو وہ ہمارے وہاں پہ یہودی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, کہ اس طرح کا ایک نبی آئے گا. تو یہ تو, اور جیسی وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے, تو یہ تو بالکل وہ باتیں ہیں. تو وہ جو تھے 6 کے 6, انہوں نے فوراً وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے ریکویسٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا کوئی ساتھی ہمارے ساتھ بھیج دیں, تاکہ وہ ہمارے ساتھ مدینہ جا کے ہم وہاں پہ لوگوں کو ملوائیں گے, تو وہ ہمیں دین سکھائے, لوگوں کو دین کی دعوت دے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت میں نا ہمیں ایک بہت خوبصورت چیز ملتی ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اب اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, کیسے کیسے بڑے صحابہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو اللہ کے نبی کسی کو بھی بھیج سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور کہا کہ یہ مجھے ریپرزینٹ کریں گے, یہ وہاں پہ جائیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا, تو یہ چلے گئے ساتھ. اب جی جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں وہ جو لوگ تھے وہ ان کو ملاتے جاتے تھے, اور ان کی بات میں ایسی تاثیر تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شخص جتنی بڑی قربانیاں دیتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا نوازتے ہیں. تو انہوں نے قربانیاں ایسی دی تھی, تو پھر ان کے ایمان کا کیا لیول ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل کی تھی, تو لوگ جو تھے نا وہ مسلمان ہونے لگے. تو ایک موقع پہ ایک قبیلہ تھا, اس کا ایک سردار تھا حضرت, اس کا نام تھا اسید. جب اس کو پتا چلا کہ یہ ایسے جو ہے نا یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو اس نے کیا کیا کہ ایسے ایک جگہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ دعوت دے رہے تھے, اس نے ایسے نیزہ پکڑا اور نیزہ پکڑ کے نا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ تم کیا ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر رہے ہو, یا تو آرام سے یہاں سے چلے جاؤ, نہیں تو پھر اس سے تمہارا فیصلہ ہوگا. تو تھریٹ کیا. جب یہ آ رہے تھے تو جو دوسرے جو ساتھ والے لوگ تھے انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے کان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے سرداروں میں سے ہے, اگر یہ مسلمان ہو گیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دو. تو جب وہ قریب پہنچا اور جب یہ بات کی, یہاں پہ اب انٹیلیجنس دیکھیں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی, انہوں نے کہا کہ اوکے فائن, ٹھیک ہے, میں بالکل ریزسٹ نہیں کروں گا. آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ نا میری بات سنیں, جو میں ان کو بتا رہا ہوں نا آپ سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یا اگر میں کچھ ایسا کہوں گا تو فائن, میں آپ کی بات مان لوں گا, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. تو ایک دفعہ میری بات سن لیں. تو بڑی لاجیکل سی بات تھی. تو بالکل انہوں نے غصے میں ریئیکٹ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, بلکہ ایک اس موقع پہ بھی انتہائی سمجھداری سے ایک بات کی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے,
اس نے کہا بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں. تو جب وہ بیٹھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اس کو بتانا شروع کیا، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. اب جیسے جیسے اس کو دعوت دیتے تھے اور قرآن سناتے تھے ویسے ویسے اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا تھا. تو یہاں تک کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نا ایک اور شخص سے ملواتا ہوں، وہ بھی سردار ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا نا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اسید جو ہے یہ بھی کام کرنے گیا تھا، اس سے بھی نہیں ہوا، تو اب یہ کام میں کرتا ہوں. تو یہ گئے اپنے، جب اسید رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جو تم چہرہ لے کر گئے تھے نا تم وہ چہرہ نہیں لے کر آئے. تو چہرے سے پہچان گئے، ایمان کا نور داخل ہو گیا تھا کہ نہیں یہ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں. تو یہ بھی اسی طرح گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو کہا، انہوں نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ اوکے فائن، آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں، اگر آپ کو پسند آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں چلا جاؤں گا. تو جب ان کو دین کی دعوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو ایسے ہی جب یہ دو سردار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اوپنلی دعوت دی اور ان کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اسی دن مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں کیسے اسلام پھیل رہا تھا، مشکل سے دعوت دی جا رہی تھی، چھپ چھپ کے دعوت دی جا رہی تھی، یہاں پہ یہ آئے تو ایسے ایک دم سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے. اب یہ مصعب رضی اللہ عنہ وہاں پہ دین سکھاتے جاتے تھے، دعوت دیتے جاتے تھے، لوگ آتے رہتے تھے، مسلمان ہوتے رہتے تھے. سبحان اللہ. تو اس طرح پورا جو مدینہ ہے اس کی جو کی اوپننگ جو ہوئی ہے وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوئی. آپ ایسے سمجھیں کہ بعد میں جتنے انصار اور مدینہ میں دین پھیلا، آج بھی جتنے لوگ مدینہ جاتے ہیں اور جتنا مدینے کے بارے میں وہ ایک سینکٹی اور سب کچھ، تو یہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاری ہے، ان کے حصے میں بھی جاتا ہے یہ ثواب. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اسی طرح وہاں پہ لوگوں کو تبلیغ کرتے گئے، یہاں تک کہ اگلے حج کے موقع پہ، یہ تقریباً پورا ایک سال بنتا ہے، ایک سال میں سینکڑوں لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے. اتنا انہوں نے دین کا کام کیا وہاں. اور سبحان اللہ، دین کے کام کی خوبصورتی کیا تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اور پھر انہی کو دیکھ کے ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہو جاتی تھی. یہاں سے نا ایک پوائنٹ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں ہم سب جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں، ہم سب ان کے ایمبیسڈرز ہیں. تو دیکھا جائے تو ہماری جو اخلاق ہوتے ہیں، ہمارا جو کردار ہوتا ہے نا، تو یہ شو کرتا ہے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہم لوگ اچھے مسلمان ہوں، تو کیا خوبصورت بات ہو کہ ہمیں دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگے. میں ہوں جو تو مجھ سے محبت کرے، اصل میں پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لوگ ان کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو آج لوگ ہمیں دیکھ کے بجائے دین سے محبت کرنے کے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دفعہ I was in University of Lahore, تو there was a Christian، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ میرا حلیہ اس طرح کا ہوتا تھا، یہ امامہ اور اس طرح کا پہنا ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے دین کے بارے میں نا کچھ باتیں کرنی ہے، کچھ کوشچنس پوچھنے ہیں. اینڈ شی واز سو ویل پریپیئرڈ کہ 5 گھنٹے کا اس نے میرا انٹرویو لیا. یعنی کہ مختلف باتیں پوچھتی رہی دین کے بارے میں، دین کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں، اسلاموفوبیا کے بارے میں، اور اس طرح جو میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس طرح کی چیزیں پوچھتی رہی. تو بیچ میں بس نماز کا موقع ہوتا تھا تو میں جاتا تھا، دوبارہ سے وہیں پہ موجود ہوتی تھی اور اتنی پریپیئر تھی کہ کوشچنز لکھ کر لائی ہوئی. خیر اس سے بات ہوتی گئی. جب اس کے سارے کوشچن ختم ہو گئے نا، تو اس کو پھر 2-3 میں نے کاؤنٹر کوشچنز کیے اس سے، تو اس کے پاس جواب نہیں تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ
اچھا اب آپ کی اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شی سیڈ کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے اور مجھے کوئی اس کے اندر لوپ ہول نہیں سمجھ میں آتا. اٹ میک سینس اور سب چیزیں ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ اسلام؟ شی سیڈ کہ میں اسلام کیوں ایکسیپٹ کروں؟ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے ان کا حال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اسی یونیورسٹی میں یہ میرے ساتھ یہ مسلمان لڑکیاں پھرتی ہیں، میں ان سے بہت بہتر ہوں. یہ اپنے پیرنٹس کو چیٹ کرتی ہیں، میں تو اپنے پیرنٹس سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی. ان کا کام غیبتیں کرنا ہے، میں تو غیبت نہیں کرتا. مجھے یہ بیک بائٹنگ بہت بری لگتی ہے. ان کے اندر بے انتہا کی جیلسی ہے. ان کے جو ہے نا وہ انلیگل ریلیشن شپس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو میں کیوں متاثر ہوں؟ اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہوتا تو ان کے اندر کیوں ایسے ہے؟ تو اگر میں نے مسلمان ہو کے ایسے ہونا ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے مسلم. اس نے اسٹریٹ مجھے یہی کہا. خیر وہ ایک الگ بات ہے، اب ہم اس کو جتنا مرضی کنونس کریں کہ بھائی آپ ان کو نہ دیکھو، آپ دین کو دیکھو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. لیکن مسئلہ یہ ہوا نا کہ لوگوں نے ہمارا کریکٹر دیکھا. انہوں نے کہا یہ تو خود دھوکے دیتے ہیں، یہ خود جھوٹ بولتے ہیں، ان کا تو اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کس چیز سے متاثر ہیں؟ یاد رکھیں جو دین ہے نا یہ پرسنالٹی سے متاثر ہو کے آتا ہے. یہ پرسنالٹی ڈریون چیز ہے. تو اس لیے ہماری پرسنالٹیز اتنی ویک ہیں کہ ہم کسی کو متاثر کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم خود ہی اپنے اندر اپنے کردار میں اپنی چیزوں میں اتنا ویک ہوتے ہیں، اپنے دین کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے پھر لوگ بھی ہم سے متاثر نہیں ہوتے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اربوں مسلمان ہیں لیکن پھر بھی پیسرے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کو متاثر ہی نہیں کر پا رہے. یہ ویسٹ کو متاثر نہیں کرے. صحابہ تھے جہاں سے چلتے تھے لوگ ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کی طرح ہونا چاہتے. لیکن آج مسلمان جو ہیں وہ ویسٹ کو دیکھ کے نعوذ باللہ اپنے کیریکٹر سے اپنے لائف سٹائل سے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح ہونا چاہتے ہیں. تو وہ کیوں آپ سے متاثر ہوں گے؟ تو یہ صحابہ کی خوبصورتی تھی کہ جو صحابہ کو دیکھتا تھا وہ اللہ کے نبی سے محبت میں گھر جاتا تھا. تو اگلے سال حج پہ جب مدینہ سے لوگ آئے تو 70 یا تقریباً 72 لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئے، مسلمان ہوئے. تو یہ ساری کارگزاری یہ سارا جو کام کیا تھا یہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے. 1 سال بعد ملے تو بے انتہا خوش ہوئے. پھر اسی طرح سے جب وہاں پہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور جب ہجرت کے لیے گئے تو بہترین قسم کا ویلکم ہوا. اب یہ جو سارا ویلکم تھا یہ ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت کا نتیجہ تھا. جو انصار آگے بڑھے کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو مصعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا. تو ان کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا یہ ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے. تو اس طرح لوگ آگے بڑھ کے نکلے اور انہوں نے ویلکم کیا. اب جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اب وہی بات نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیکشن ہوتی تھی نا وہ انتہائی خوبصورت تھی. غزوہ بدر کے موقع پہ جب جھنڈا دینے کی باری آئی، کیونکہ پرانے دور میں جب اس طرح سے جنگیں ہوتی تھیں آمنے سامنے تو ایک شخص ہوتا تھا جو فلیگ بیئرر ہوتا تھا جس کو جھنڈا دیا جاتا تھا. وہ بہت اہم ہوتا تھا. اگر جھنڈا گر جاتا تھا تو اس کا امپیکٹ سائیکولوجیکل ایسا ہوتا تھا، لگتا تھا جیسے یہ آرمی اب ہار گئی. اس لیے جھنڈا کسی بڑے اہم بندے کو دیا جاتا تھا. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا اور ان کو جھنڈا دیا تھا. سبحان اللہ. غزوہ بدر the first battle اس کا جھنڈا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس کہ ان کو کیوں دیا. ویسے اس کی بہت ساری ریزنز ہوں گی لیکن ایک ریزن یہ بھی تھی کہ حضرت مصعب وہ تھے کہ جن کے ہاں جو کہ برج تھے مہاجرین کے لیے بھی، مہاجرین اور انصار دونوں کے ہاں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی کیونکہ سابقون الاولون میں سے تھے. تو اس لیے مہاجرین جو تھے وہ سارے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا سیکریفائس دیا ہوا ہے. تو مہاجرین کے دل میں بھی ان کی قدر تھی اور انصار کے دل میں اس لیے قدر تھی کہ ہی واز the first شیخ، کہ وہ پہلے استاد تھے. تو اس لیے انصار کے اندر بھی ان کی جگہ تھی. تو یہ ایک برج تھے دونوں کے درمیان.
دیا تاکہ پورا لشکر ان سے محبت رکھتا تھا. تو یہ وہ انٹیلیجنس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کو سلیکٹ کیا کرتے. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہے وہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا. اور جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو قیدی جب آئے تو اس وقت تک قیدیوں کے بارے میں کوئی احکامات اس طرح نازل نہیں ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ بھئی قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا، نرم سلوک کرنا. تو ان کا ایک بھائی تھا، وہ بھی غزوہ بدر کے موقع پہ قیدی بن کے آ گیا. اب جب وہ قیدی بنا تو ایک صحابی جو تھے نا وہ اس کے نا ہاتھ باندھ رہے تھے. تو یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا اچھا یہ ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، وہ بڑا پیسہ دے گی اس کے بدلے. سبحان اللہ، کیا بانڈنگ تھی کہ اللہ کے نبی سے کیا عشق تھا کہ تمام اپنی ایسوسیشن ہی چینج کر چکے تھے صاحب. تمام ایفیلیشن، تمام کشتیاں جلا چکے تھے، اپنے دل کے اندر جو کشتیاں وہ سب جلا چکے تھے، سب ختم کر چکے تھے. سبحان اللہ. تو اپنے بھائی کو دیکھ کے کہتے ہیں اس صحابی کو، وہ کہتے ہیں کہ اس کو زور سے باندھ، اس کی ماں امیر ہے، بہت پیسہ دے گی اس کے اندر. تو وہ بہت حیران ہوا ان کا جو بھائی تھا. اس نے کہا یہ مصعب تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھے کہہ رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں. انہوں نے جواب دیا تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ جو تمہیں باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. ایسی مسلمانوں کی آپس کی بانڈنگ تھی. اور اصل میں مکہ والوں کے لیے اور اس وقت کے جو ٹرائبل ایریاز تھے ان لوگوں کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑی چیلنجنگ ایک چیز تھی، کیونکہ وہاں پہ سب سے اسٹرانگ ایسوسیشن جو تھی نا وہ قبائل کی اور خاندانوں کی ایسوسیشن ہوا کرتی تھی کہ اس بیس پہ لوگ سالوں لڑائیاں لڑ لیتے. اور یہاں پہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ فورنی ایسوسیشن چینج کر لیتا تھا اور ایسی چینج کرتا تھا کہ وہ جو اسٹرانگ ایسوسیشن جو ان کی آپس میں قبیلوں اور خاندانوں کی ہوا کرتی تھی وہ مسلمانوں کی آپس میں ہو جاتی تھی. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی یہ کون سا گلو ہے کہ جو ان کو ایسا جوڑ دیتا ہے. وہ گلو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اشکلائی تھا، وہ اسلام تھا جس سے ایسے ان کے دل جڑ جایا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو. تو اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پہ اس وقت جب جھنڈا دینے کی باری آئی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو جھنڈا پکڑایا. اور غزوہ احد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں نے جب حملہ کیا اور پیچھے دھکیل دیا، 50 صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہاں سے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. تو 3 انداز تھے کہ اگر یہاں سے حملہ ہو تو آپ نے تیر برسانے ہیں تاکہ ہمیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. اور کہا تھا کلیئر انسٹرکشن دی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا، وہیں پہ رہنا. تو جب کفار جو تھے ان کو شکست ہوئی تو کچھ لوگ ایسے تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا کہ بھئی مال غنیمت لوٹتے ہیں، اس ٹائم مال پڑا تھا. اور انہوں نے کہا کہ بھئی جنگ تو ختم ہو چکی ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ جو حکم تھا جنگ تک کے لیے تھا، تو جنگ تو ختم ہو گئی تو جا کے مال غنیمت لوٹتے ہیں. صرف 10 صحابہ رہ گئے تھے، 40 وہاں سے اتر گئے. اور 10 صحابہ تھے وہ اسٹک رہے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہاں سے نہیں ہلنا، تو بالکل نہیں ہلنا، یہیں پہ رہنا ہے. تو اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے یہ دوسری سائڈ سے تھے. انہوں نے فوراً دیکھ لیا کہ وہاں سے لوگ اتر گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے جانتے ہیں کہ کو بہت نقصان ہونا. اب وہ جو ان کا حملہ ہوا حملہ تھا نا وہ اب آواز کچھ کلیئر ہے؟ جی اب کچھ بہتر ہے؟ جی کہاں سے آواز کٹی تھی؟
غزوہ احد کا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ جب کفار نے حملہ کیا تو اب ان کا ٹارگٹ اللہ کے نبی تھے. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ایکسٹریملی خوبصورت ہے اور ان کی شباہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ ریزمبلنس تھی. تو صحابہ میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جتنا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے مشابہت رکھتے تھے نا کوئی اور نہیں رکھتا تھا. ایکسٹریملی ہینڈسم. تو جب وہ وہاں سے کفار نے حملہ کیا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے علم پکڑا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ حملہ جو ہے یہ کفار کا جو ریلا ہے یہ اللہ کے نبی کی طرف آ رہا ہے. تو انہوں نے فوراً گھوڑا آگے دوڑایا اور زور زور سے نعرے لگانا شروع کیے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور علم ہلاتے گئے اور ان کفار کو نا اپنی طرف متوجہ کیا. اب جو فلیگ بیئرر ہوتا تھا وہ بھی بہت اہم تھا. تو یہ اس کفار کے گروہ کے آگے سے گھوڑا گزارتے ہوئے لے کے گئے, ان کو اپنی طرف متوجہ کیا, گھوڑے کو ایسے ہلاتے تھے اور ہاتھ ہلاتے تھے اور زور زور سے نعرے لگاتے تھے تاکہ یہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے, اور یہ کرنے میں کامیاب ہو. تو وہ حملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونا تھا وہ انہوں نے اپنے اوپر لے لیا اور ان تمام کفار کو اپنے پیچھے لگا لیا. یہاں تک کہ جو کفار تھے جب ان کے پیچھے گئے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا میں کہا بس اب میں گیا, تو انہوں نے ڈائریکٹ ان کو شہید نہیں کیا بلکہ پہلے ان کا وہ ہاتھ کاٹا جس میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی وہ ہاتھ کٹا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جو وہ علم تھا وہ پکڑا اور زور زور سے نعرے لگانا شروع کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہاں تک کہ ان کے دوسرے ہاتھ پہ حملہ ہو گیا, وہ ہاتھ کٹا تو کٹے ہوئے ہاتھ سے پھر انہوں نے اس علم کو پکڑا کہ علم کو نیچے نہیں گرنے دیا, کہ جھنڈا نیچے نہ گرے تاکہ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن نہ ہو. اس وقت نا ایک افواہ چل پڑی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. تو جیسی یہ افواہ چلی تھی اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر تھا اس نے ہٹ کیا تھا, تو اور وہ جو ان کا ہیلمٹ تھا اس کی کچھ ریزے بھی تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے رخسار میں دھس گئے تھے. تو انہوں نے کفار نے آوازیں لگانا شروع کر دی تھی کہ قتل نہ محمد, ہم نے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا. جیسے ہی یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے اور یہ آواز شروع ہوئی نا تو بہت سارے مسلمان جو تھے نا وہ بالکل اپنا حوصلہ کھو بیٹھے, وہ بیٹل فیلڈ میں نا بالکل مایوس ہو کے گر گئے. لیکن یہ ان صحابہ میں سے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ سو واٹ, اگر ہو بھی گیا تو اٹھو لڑو. یہ مسلمانوں کو اس ٹائم بھی بیک اپ کر رہے تھے. تو انہوں نے علم گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ یہ شہید ہو. جب یہ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی جان کو ایسے اللہ کے نبی پہ قربان کیا, تو جب غزوہ احد جب ختم ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہداء کو دیکھنے آئے تو ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی کے پاس ہے تو اللہ کے نبی اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ایسے روتے نہیں دیکھا تھا, کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی. اور پھر ان کے ساتھ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے اللہ کے نبی بہت روئے, ان سے اتنی محبت تھی. یہ وہ حضرت مصعب تھے کہ جب بعد میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے, مدینہ منورہ جب گئے تو بعد میں آئے تو انہوں نے وہ موٹا کپڑا جو انتہائی سستا کپڑا ہوتا تھا نا, جو بالکل جس پہ پیچز لگے ہوتے تھے, اس طرح کا کپڑا, ایسا کپڑا پہنا ہوتا. تو صحابہ ان کو دیکھ کے اش اش کرتے تھے, اللہ کے نبی ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ وہ مصعب ہے جس نے وہ لائف سٹائل چھوڑا. اور جب ان کی لاش کو دیکھا اور ایسے ہاتھ کٹے ہوئے اور اس طرح سے, اللہ کے نبی بہت روئے, صحابہ ان کو دیکھ کے بہت روئے. یہاں تک کہ جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو کفن کا کپڑا ان کے لیے نہیں تھا. اب یہ وہ مصعب ہیں جو اپنا کپڑا ریپیٹ نہیں کیا کرتے, اور اب حال یہ ہے کہ کفن کا کپڑا نہیں ہے. کفن ڈالتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے کہ جب ہم ان کا سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا.
جی اب میرا خیال تو صحابہ فرماتے تھے کہ جب ہم ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کا سر ڈھانک دیں، اور پھر ان کے جو پاؤں تھے اس پہ ہم نے کوئی جو ہے نا کوئی گھاس، کوئی بھوسا، ایسی چیزوں سے ہم نے ان کے پاؤں ڈھانپے. تو انہوں نے جو شادی کی تھی وہ حضرت زینب بنت حجش جو کہ ام المؤمنین ان کی بہن سے کی تھی، حمنا بنت حجش سے. تو اس رشتے سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ہوا تھا. تو حضرت حمنا رضی اللہ عنہ جو تھیں، غزوہ احد کے بعد جب بہت ساری خواتین وہاں آئی ہوئی تھیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پیاروں کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی نے پہلے ان کو بتایا کہ حمنا آپ کے بھائی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت دکھ ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے ماموں بھی شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ان کی رشتہ داری تھی، اس پہ بھی بہت دکھی ہوئی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے ہسبینڈ بھی شہید ہو گئے. جب وہ بتایا نا تو بہت روئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کے دل میں نا خاوند کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے. تو اس پہ بھی بہت روئی وہ. تو یہ وہ حضرت مصعب تھے. اور صحابہ کے ہاں ان کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے نا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ ٹائم نہیں دیکھا جب مسلمانوں پر مال غنیمت بہت آ گیا، مسلمانوں کے پاس فتوحات بہت آ گئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا، لیکن انہوں نے وہ ٹائم بھی دیکھا جب مسلمانوں کے پاس فتوحات آ گئی تھی. یہ سارے صحابہ موقع موقع پہ حضرت مصعب کو یاد کیا کرتے، بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے کہ ایک وہ مصعب تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ میں سے تھے جو اس سوشل ٹیئر سے بلونگ کرتے تھے. ایک موقع پہ یہ بھی فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ایک وہ مصعب تھے، انہوں نے تو اتنی فراخی اور یہ سب کچھ نہیں دیکھا. اور ایک موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بہت سارا کھانا لایا گیا. ایک دفعہ ان کے دسترخوان پہ بہت کچھ تھا تو رونے لگے، کہتے ہیں ایک وہ مصعب تھے، وہ مجھ سے بہتر تھے اور اتنا کچھ انہوں نے نہیں دیکھا، تو رویا کرتے تھے. پھر اسی طرح صحابہ ہمیشہ ان کو یاد رکھا کرتے. تو ان کی لائف سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ دین پہ آتے ہیں تو دنیا آپ پہ تنگ ہو رہی ہے، دنیا آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو انسان کبھی اس پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. یاد رکھیں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا راضی ہونا یہ آپ کی دنیا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس مال کتنا زیادہ آ رہا ہے. اگر آپ کے پاس مال زیادہ آ رہا ہے تو اللہ آپ سے راضی ہے، اگر آپ سے مال جا رہا ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ کوئی ٹول نہیں ہے. اگر یہی کامیابی کا اصول ہوتا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے، آپ ان کی لائف سٹوری دیکھ لیں کہ کیا لگژریس لائف سے کیسے شہادت ہو رہی ہے. جب ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا گیا تو 70 زخم تھے ان کے جسم پہ، 70، اتنے زیادہ زخم تھے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی وہ سچی محبت عطا فرمائے، ہم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں، ہم ان کو دیکھیں. وہ کیا موقع ہو کہ ہم جنت میں ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوں، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہوں، مصعب رضی اللہ عنہ بھی ہم دیکھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی. یہ وہ ہیروز ہیں جن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام صحابہ کے یہ وہ ستارے ہیں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان حضرات سے سچی محبت اور سچی نسبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله.